ابتغاء حلیۃ او متاع زبد مثل کذالک یضرب اللہ الحق والباطل. وہ آسمان سے پانی برساتا ہے پھر تمام ندیاں بہنے لگتی ہیں اپنی اپنی وسعت کے مطابق. تو اس میں جو ریفلیکشنز ہیں انشاءاللہ، پہلی ریفلیکشن دیکھیں بڑی امپورٹنٹ ہے کہ ریلیجس نالج اور وحی کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بارش کے ساتھ جو ہے وہ مثل دی ہے. جیسے بارش ایک جگہ کو فرٹائل کر دیتی ہے اور ڈیڈ ارتھ کو بھی ریوائیو کر دیتی ہے، تو اس لیے بڑا ضروری ہے سمجھنا کہ دل جب ڈیڈ ہو جاتے ہیں، جب قلوب ہارٹس ڈیڈ ہو جاتے ہیں، تو اس کا سب سے بہترین سلوشن ہے کہ وہی سے نالج حاصل کیا جائے اور ذکر اللہ جو ہے وہ کیا جائے. اور پھر انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مثال ایک ندی کی یا ایک وہ پاتھ وے کی دی کہ اکارڈنگ ٹو وہ اپنی وسعت کے مطابق، اکارڈنگ ٹو دیئر کیپیسٹی وہ پانی کو ایبزارب کرتے ہیں. تو یہاں پہ اشارہ ہے اس طرف کہ ہارٹس کی بھی کیپیسٹیز ہوتی ہیں، ڈفرینٹ ہارٹس ہوتے ہیں، کسی کی کیپیسٹی کم ہے نالج لینے کی، کسی کی زیادہ ہے، اور یہ اللہ کی دین ہے. تو اس حوالے سے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کیپیسٹی کو کیسے بڑھایا جائے. تو اس پہ امام شافعی رحمہ اللہ کا ایک مجھے کال یاد آ گیا نا، انہوں نے اپنے استاد سے پوچھا کہ میں نالج جب بھول جاؤں تو کیا کروں. تو کانٹیکسٹ اس کا یہ کہ گناہ جو ہے اس سے بچو، کیونکہ گناہ کی جو کثرت ہے ظاہر ہے کہ اس سے انسان کی یاداشت بھی کم ہوتی ہے اور نالج بھی لاسٹ ہوتا ہے. آئی تھنک ون آف دا ویز از کہ انسان گناہوں سے بچنے کی پوری کوشش کرے اگر وہ اپنے ہارٹ کی کیپیسٹی کو بڑھانا چاہتا ہے. کیونکہ وہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو غالباً نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا نا کہ دیکھو ضرورت سے زیادہ نہ ہنسو، بیکاز کثرت سے ہنسنا دل کو مردہ کر دیتا ہے، اور جب دل مردہ ہے تو پھر وہ ایبزارب تو نہیں کرے گا چیزوں کو، بلکہ ذیشان ول ریلیٹ ٹو می. ہم نے اکثر اسٹوڈنٹس کو ماشاءاللہ قرآن پڑھایا ہوا ہے، سیرہ پڑھائے ہوئے، تو آپ نے دیکھا نا اسٹوڈنٹس میں جب کثرت سے مذاق ہوتا ہے اور یہ میم کلچر اور یہ وہ، تو وہ ان پہ اثر نہیں کر رہی ہوتی باتیں. تو میں انہیں یہ بتاتا ہوں حدیث کے دیکھو کثرت سے مذاق وہ منع. پھر اس میں بڑی خوبصورت جو مثال ہے فالس ہوڈ اور ٹروتھ کی، وہ کیا مثال ہے وہ میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں. پھر اٹھا لاتا ہے سیلاب ابھرتے جھاگ کو، اور جن دھاتوں کو یہ لوگ آگ پر تپاتے ہیں زیور یا دوسری چیزیں بنانے کے لیے، ان پر بھی اسی طرح کا جھاگ ابھرتا ہے. اس طرح اللہ حق کو باطل کو ٹکراتا ہے. اور پھر آگے وہ ایکسپلینیشن ہے، تو یہ میں بتا دیتا ہوں. دیکھیں the falsehood is likened to the rising foam on the surface of the water and also to the impurities that are released when metals are heated, whereas truth is equated to the pure fertile soil or the pure metal which remains behind purification process کے بعد. دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا نا کہ وجاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، کہ ٹروتھ آ گیا ہے، فالس ہوڈ پیرش ہو جائے گا. فار ویریلی فالس ہوڈ نے ہونا ہی پیرش تھا. آج جتنے مرضی پروپیگنڈا ویسٹ کر لیں، سیرہ کے حوالے سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کیریکٹر کے حوالے سے، کوئی وہ LGBT کا پروپیگنڈا کر لیں، واٹ ایور دا کیس، لیکن آبویسلی یہ ساری چیزیں ایک جھاگ کی طرح ابھریں گی تو صحیح، لیکن اس کے بعد ختم ہو جائیں گی جیسے جھاگ ختم ہو جاتی. اور پیچھے جو بچے گا وہ اللہ کا دین اور ٹروتھ بچے گا، اور لوگ ایکنالج کر لیں گے. جیسے اللہ نے سورہ فصلت میں بھی کہا نا کہ ہم ان کو ان کے اندر اور افق میں جو ہے نشانیاں دکھائیں گے، یہاں تک کہ یہ ایکنالج کر لیں گے کہ اللہ کا دین جو ہے وہ حق ہے. تو الحمدللہ دس از مائی ریفلیکشن، اور بڑا فائدہ ہوا مجھے جو ہے نا اس آیت سے الحمدللہ. اچھا، آپ نے ادھر نا دلوں کی بات کی، اور یہاں پہ ایک بڑی مشہور آیت ہے اسی پارے میں، الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اور یہاں پہ میں اس کو اسی بات سے جوڑوں گا جو ہم نے شروع میں کی تھی، اطمینان والی نفس کے بارے میں، نفس المطمئنہ، کہ اس سٹیٹ تک اللہ تعالیٰ کے ذکر کے بغیر پہنچا ہی نہیں جا سکتا. تو ہم نے شروع میں بات کی نا، ایک فرکشن ہے، ایک آپ کے اندر کی آواز ہے جو آپ کو گناہ کی طرف لے کے جا رہی ہے، اس کو ایمپلیفائی کرتا ہے شیطان. ایک آپ کے اندر آواز ہے جو ملامت کرتی ہے اور آپ جو ہے افسوس کرتے ہو اپنے کیے ہوئے کے اوپر. اگر اس کے ساتھ آپ اللہ تعالیٰ کا ذکر ایڈ کر دیں گے تو وہ جو شیطان جو محنت کر رہا ہے وہ بھی ختم ہونے شروع ہو جائے گی. آپ کی جو ملامت کرنے والی نفس ہے وہ، کیونکہ ملامت کرنے والی نفس یہ اچھی چیز ہوتی ہے. انسان اگر ملامت کرتا ہے اپنے آپ کو، اور وہ ان معاملات کے اوپر جو ہے نا سیکنڈ تھاٹس اس کو آتی ہیں اور وہ ریگریٹ فیل کرتا ہے، یہ اچھی چیز ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کا ذکر جو ہے نا وہ اس فرکشن سے نا انسان کو اوپر لے کے جاتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ واضح جو ہے نا بڑا کلیئر کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر جو ہے نا وہ دلوں کو سکون دیتا ہے. اب دیکھیں ہم اپنی زندگیوں کے اندر نا بہت زیادہ چیزیں چیز کر رہے ہوتے ہیں. اگر آپ ہیومینٹی سے ایٹ لارج پوچھیں نا کہ آپ کا
مقصد کیا ہے زندگی کا یا آپ کیا اچیو کرنا چاہتے ہو, سب یہی کہیں گے ہیپینس, کنٹینٹمنٹ. اس کے ویریس فارمز اینڈ مینز ہو سکتے ہیں جس طرح وہ اچیو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور کوئی سمجھتا ہے کہ ہیپینس جو ہے وہ از بائنگ ٹو مینی تھنگس, ہیپینس جو ہے وہ پاور ہے سوسائٹی کے اندر, ایکسیٹرا ایکسیٹرا ایکسیٹرا. یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ یار ہیپینس, کنٹینٹمنٹ جو ہے نا ایک ہی چیز کے اندر ہے. اینڈ اگر ہم اس چیز کو اسٹڈی کریں واقعی میں, آپ ان لوگوں کو دیکھنا شروع کریں جنہوں نے اس کو معیار بنایا ہے اپنی کنٹینٹمنٹ کا, اور پھر آپ ان لوگوں کو اسٹڈی کرنا شروع کر دیں جنہوں نے اس کے علاوہ کسی اور چیز کو معیار بنایا ہے اپنی کنٹینٹمنٹ کا اور ہیپینس کا, اور آپ دیکھیں گے کہ وہ ان چیزوں پہ, اس کی پینیکل پہ, کلائمیکس پہ, پیک پہ پہنچ کے بھی کنٹینٹمنٹ کو نہیں ملی. کیونکہ آپ دیکھیں گے بہت زیادہ لوگ جنہوں نے فار ایگزامپل مٹیریل کو, پیسے کو, فیم کو, فارچون کو, پاور کو اپنا وہ بنایا ہوا تھا, ہیپینس کا ایک ذریعہ, ہاں اس کا بیسکلی اس کا وہ بنایا ہوا تھا, ایک گول بنایا ہوا تھا کہ اسی کے ذریعے مجھے کنٹینٹمنٹ, ہیپینس, پیس, پلیجر سب کچھ ملے گا. تو کیوں ہم دیکھتے ہیں ان لوگوں کو سوسائڈ کمٹ کرتے ہیں, کیوں ہم دیکھتے ہیں ان لوگوں کو ڈرگ یوز کے اندر, کیوں ہم دیکھتے ہیں ان لوگوں کو ڈسکنٹینٹ. ویراز اگر آپ ان لوگوں کو دیکھیں گے جنہوں نے اس معیار کو اپنا گول بنایا ہوا ہے کہ ہماری جو ہمیں جو کنٹینٹمنٹ چاہیے وہ اللہ تعالیٰ سے جڑ کے ہی ملے گی, اس کے علاوہ نہیں ملے گی کبھی. ان کو اگر آپ دیکھیں گے تو ان کی زندگیوں میں اگر آپ کو مٹیریل بھی کچھ نہیں نظر آتا, مصیبتیں بھی نظر آتی ہیں, لیکن ان کا دل کا حال جو ہے وہ اتنا پیور ہے, اتنا کنٹینٹ ہے کہ وہ ہر چیز پہ راضی ہیں. تو اصل جو پاور ہے اور اصل جو ہماری بھی ایسپریشنز ہونی چاہیے ایز بلیورز, وہ یہی ہونی چاہیے کہ ہم اس چیز کو اپنا گول بنائیں اور اس چیز کی طرف جائیں, اور باقی جو ڈسٹریکشنز ہیں, باقی جو نفس الامارہ جدھر ہمیں لے کے جاتا ہے ادھر ہم جانے سے بچیں. چونکہ قلوب کی آپ نے بات کی تو قلب سلیم کا ذکر قرآن میں ہوا ہے ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے, تو قلب سلیم بھی اسی کیٹیگری میں آئے گا کہ جو پیور ہے بہت زیادہ اور جس میں توحید کوٹ کوٹ کے جو ہے وہ بھری ہوئی. دیکھیں جو نفس المطمئنہ ہے نا, اس کا دل بھی پھر صافی ہوگا, وہ قلب سلیم والا انسان ہوگا. اچھا, اس میں نا سورہ یوسف کی ایک آیت جو ہے اس میں بڑی پروفاؤنڈ آیت ہے 108 میں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی وسبحان اللہ وما انا من المشرکین. کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ یہ میرا رستہ, ادعو الی اللہ, یہ اللہ کی طرف, میں اس کی طرف بلاتا ہوں. کیا مطلب ہے کہ اس رستے کی انتہا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی معرفت اور اللہ کی رضا ہے. اسلام کا رستہ یہ اللہ کی طرف لے کے جاتا ہے, اور یہ جو رستہ جو ہے یہ کسی ایموشنل کنڈیشن کے اندر میں نے چوز نہیں کیا. یعنی آئی ایم ناٹ ایموشنلی مووڈ بائی اٹ. آئی مین ایموشنل سٹانس ہے, ٹھیک ہے, یہ ایموشنلی موٹیویٹ بھی کرتا ہے, اسٹیمولیٹ بھی کرتا ہے, لیکن اٹس ناٹ جسٹ ایموشنل تھنگ. یعنی علی بصیرۃ, یا میں نے کسی ریئیکشن کے طور پہ اس کو نہیں, اس رستے کو اپنایا, بلکہ علی بصیرۃ, میں نے اس کو بصیرت کے ساتھ اپنایا, سوچ سمجھ, یعنی یقین, برہان اور دلائل ہیں. تو یہ ایک بات بہت سمجھنے والی ہے کہ دین اسلام جو ہے وہ صرف کچھ فرسودہ خیالات اور توہمات پہ کھڑا نہیں ہے کہ بھئی سارے ریلیجنز پہ بلیو کرتے ہیں تو ہمارا بھی ایک ریلیجن ہے, یا پھر ان ریلیجنز کی جو بنیادیں ہیں ہماری بھی ریلیجن کی وہ بنیادیں ہیں, جس طریقے سے وہ ریلیجن نہیں, ہمارا ریلیجن علی بصیرت ہے اور ہماری دلیل ہے, اور اس کو میں نے ومن اتبعنی, اور اس کو میں نے بصیرت کی بنیاد پہ چنا ہے, اور میرے جو فالوورز ہیں انہوں نے بھی. اسے پتہ چلا کہ ایک بندے کا, یعنی اسلام کا تقاضا یہ ہے کہ ایک بندہ اسلام کو جب چنے تو اگر a person should know what he believes in, a person should know what he believes in. یہ نہ ہو کہ وہ بندہ جو ہے نا بظاہر کہ جی سنی سنائی باتیں ہم نے کی ہیں تو چلیں میرا مذہب یہ ہے تو میں اس کو فالو کرتا رہوں, بصیرت کے ساتھ. اور فرمایا وہ سبحان اللہ, اور اللہ تعالیٰ پاک ہے, وما انا من المشرکین, اور میں اس میں جو ہے نا وہ, اور میں جو ہے نا مشرکین میں سے نہیں. اچھا, ایک اور یہاں پہ اس آیت میں نا آگے سورہ ابراہیم ہے. سورہ ابراہیم کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک بڑے عقیدے کی بڑی خوبصورت بات کا ذکر کیا جو میں اس کو وضاحت کرنا چاہتا ہوں. یہاں پہ آیت نمبر 10 سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 10 اور 11 جو ہے نا, وہاں پہ بشریت کا جو ہے نا ڈسکشن ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ قالت رسلہم, اللہ نے قوموں کا ذکر کیا, قوم نوح, عاد, سمود اور ان سب کا. اس کے بعد اللہ نے کہا کہ ان کے رسولوں نے کہا افی اللہ شک فاطر السماوات والارض, کہ تم اللہ تعالیٰ کے معاملے میں شک کرتے ہو جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا. یدعوکم لیغفر لکم من ذنوبکم, وہ تمہیں بلاتا ہے تاکہ وہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے. میں جلدی سے یعنی ایک بامحاورہ ترجمہ کر رہا ہوں. ویؤخرکم الی اجل مسمى, تاکہ تم جو ہے نا وہ تمہارے لیے مؤخر کر دے, تمہارے ایک وقت مقرر, یعنی دنیا کے اندر وقت مقرر تمہارے لیے جو ہے اس تک تمہیں مہلت دے. قالوا ان انتم الا بشر مثلنا, انہوں نے کہا کہ ان سارے لوگوں نے, قوموں نے اپنے رسولوں کو کہا کہ تم تو ہماری طرح کے ایک بشر ہو,
تريدون ان تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين، تم چاہتے ہو کہ تم ہمارے جو معبود ہیں، معبودان باطلہ ہیں، ان کے راستے سے ہمیں روکو، تو ہمارے پاس ایک جو ہے نا واضح دلیل لے کے آؤ. اچھا یہاں پہ نا ہمارے استاذ ہیں شیخ انس حفظہ اللہ، ہم نے جب میں ان سے پڑھ رہا تھا تو انہوں نے ایک بڑی زبردست خوبصورت بات کی یہاں پہ. دیکھیں یہ ایک کفار مکہ کے ہاں نبوت کے حوالے سے ایک اشکال تھا، اور وہ اشکال انفارچونیٹلی آج بھی پایا جاتا ہے، اور وہ ایک سوال ہے جس کا جواب وہ تلاش کر رہے تھے یا مانگ رہے تھے انبیاء سے، اور قرآن نے اس کا جواب دیا. کیا بشریت اور نبوت کسی ایک شخص کے اندر اکٹھے ہو سکتے ہیں کہ نہیں ہو سکتے؟ بشریت یعنی کہ ہیومینٹی یعنی بینگ اے ہیومن اینڈ بینگ اے پروفٹ، کین دے بی ٹو کوالٹیز آف اے سنگل انڈیویجول اور ناٹ؟ یہ ان کا ایک سوال تھا، یعنی کین ہیومن بی اے پروفٹ. اچھا اسی طریقے سے آج بھی انفارچونیٹلی ہمارے کچھ مسلمانوں کے اندر یہ اشکال پایا جاتا ہے. یعنی ان ادر ورڈس ہوا یہ کہ یعنی کفار مکہ نے بھی اس چیز کا انکار کیا، اور انفارچونیٹلی آج ہمارے کچھ مسلمان بھائی بھی اس چیز کا انکار کرتے ہیں ود ڈیو رسپیکٹ. اور کفار مکہ نے نبی کی بشریت کو تو مانا لیکن ان کی نبوت کا انکار کیا. لیکن آج جو ہے کچھ بھائی وہ نبی کی نبوت کو تو مانتے ہیں لیکن ان کی بشریت کا انکار کرتے ہیں. ان ادر ورڈس کنکلوژن ایک ہی ہے کہ ایک شخص کے اندر نبوت اور بشریت اکٹھے نہیں ہو سکتے. انہوں نے کہا بشر ہے نبی نہیں ہے، انہوں نے کہا نبی تو ہے لیکن بشر نہیں. تو کہنے کا مطلب ہے کہ آج جا کے کنکلوژن ایک ہی نکل جاتی ہے کہ یار نہیں، اسلام کا کانسیپٹ یہ ان آیات سے، یہ دونوں آیتوں کے اندر اگر واضح کلیئرلی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ انبیاء نے خود اس بات کا تقاضا بتایا کہ ہاں قالت لہم رسلہم ان نحن الا بشر مثلکم. انہوں نے انکار نہیں کیا، انہوں نے کہا کہ تم تمہاری طرح کے انسان ہو. انہوں نے کہا بالکل ہم تمہاری طرح کے انسان ہیں، ولکن اللہ یمن علی من یشاء من عبادہ، لیکن اللہ نے ہم پر احسان کیا، اور اللہ جس پہ چاہے احسان کر سکتا ہے وہ وہی کا احسان. اس کے پیچھے نفسیات جو سمجھ میں آتی ہے نا وہ یہی ہے کہ کوئی چیز کو اتنی پاک کر دو کہ دین اٹ از پیپل آر انیبل ٹو فالو ہے، یعنی کہ عمل سے فارغ ہوا مسلمان بنا کے یہ بہانہ کہ یو نو یعنی وہ بشر ہے تو وہ اگزامپل ہے نا انسانوں کے لیے. اور سورہ کہف کی آخری آیت بھی میرے خیال سے بڑا کلیئر ایویڈنس ہے. اصل میں ہماری ازمپشن یہ ہے کہ بشر ہونا جو ہے نا وہ کسی بندے کی توہین ہے. مطلب اس کی بھی ازمپشن یہ ہے کہ ایک بندے کا بشر ہونا یہ اس کی ویکنس ہے. سبحان اللہ، قرآن مجید میں سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں جیسے ہم پہلے بھی ذکر کر چکے ہیں، انہوں نے بڑے واضح طور پہ کہا، انہوں نے کہا کہ قرآن نے کہا کانا یاکلان الطعام، وہ تو کھانا کھانے والے ہیں اور کھانے کے ساتھ اور بھی چیزیں ایسوسیٹڈ ہیں. انبیاء جو تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھاتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ضروریات تھیں پوری جو ایک انسان کی ضروریات ہوتی ہیں. اس میں کوئی بڑی بات نہیں، اس میں ویکنس نہیں ہے، کوئی کمی نہیں ہے. اور یہ جو ہے انسان کی یعنی انسان ہی بشر ہی ہے نا جس کو جو مسجود ملائکہ ہے. لیکن یہ مینشن کرنا بھی ضروری کہ دیکھیں کچھ بہت اسپیشل گفٹس اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو دیے. جیسے جب وہ 4 سال کے تھے تو ان کا سینہ جو ہے جبرائیل السلام نے ہارٹ دھویا ان کا. دیکھیں وہ تو سورہ کہف کی آیت خود کہہ رہی نا یوحا الیہ. دیکھیں سب سے بڑی اور کیا نعمت ہو سکتی ہے کہ ان کو وحی دی گئی. لیکن کہنے کا مطلب ہے کیا یہ دونوں الگ چیزیں ہو سکتی ہیں؟ اور اصل میں وہ جو عبدہ و رسولہ ہوا نا، یہ اس کو لے کے آتا ہے، بیلنس کرتا ہے کہ وہ عبد بھی ہے لیکن رسول بھی ہے. اچھا سو ایک اور اس میں جو بڑی اہم آیت ہے اسی پارے میں وہ ہے شکر کرنے کے بارے میں. اور اللہ تعالیٰ نے بڑی ترغیب دلائی ہے، لئن شکرتم لازیدنکم، کہ اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں زیادہ دوں گا اور دوں گا. تو یہ گریٹیٹیوڈ جو ہے یہ بڑی ایک اچھی جو ہے کوالٹی ہے، انسانوں کے اندر ہونی بھی چاہیے، اور اس کا سائیکولوجیکل ایفیکٹس بھی بڑے پازیٹیو ہوتے ہیں. لیکن اس میں یہاں پہ اسی آیت کے اندر شکر کا اپوزٹ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا بیان کیا؟ کفر. اور کفر کے بارے میں کہا ہے کہ اگر کفر کرو گے تو میرا عذاب بھی شدید ہے. تو جسے ہم بھی اردو میں بھی مستعمل ہے نا کفران نعمت، کہ اگر نعمت کا انکار ہے تو وہ کفر ہے. تو یہ بڑا امپورٹنٹ اسپیکٹ، اور یہ اللہ تعالیٰ نے بڑے امفیٹک انداز میں کہا ہے کہ اگر تم شکر کرو گے لازیدنکم، یعنی ہم ضرور بضرور ہم تمہیں مزید دیں گے جس چیز کا بھی شکر کرو گے. تو یہ مومن کا جو ہے نا اس چیز پہ ایمان ہونا چاہیے. آخری جو میں ادھر ایک بات کروں گا، سورہ ابراہیم میں آخری چند آیات جو ہیں اس کے اندر یہ مینشنڈ ہے. اینڈ دیکھیں بہت زیادہ لوگوں کے لیے جو ہے نا پرابلم آف ایول واقعی میں ایک بہت بڑا پرابلم ہوتا ہے کہ ظلم کیوں ہے اتنا زیادہ دنیا کے اندر، اور ان کے لیے بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے، اس کو ریکنسائل کرنا مشکل ہوتا ہے. انشاءاللہ ہم کبھی کسی اور ایپیسوڈ میں بھی اس چیز کو تفصیل سے بیان کریں گے. لیکن یہاں پہ ایک آیت ہے سورہ ابراہیم میں جہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نا ایسے لوگوں کو تسلی دی ہے. ایک ان لوگوں کو تسلی دی ہے کہ جو جن کے اوپر ظلم ہو رہا ہے ان کو ایک تسلی ہے اس کے اندر. جو پرابلم آف ایول سے ان کے اندر ایک ایمپتھی ہے لوگوں کے لیے، ان کے لیے تسلی ہے.
اور جو لوگ ظالم ہیں ان کے لیے ایک خطرناک وارننگ ہے کہ جہاں پہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُم لِيَوْمٍ فِيهِ تَشْخَصُ الْأَبْصَارُ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہرگز نہ کوئی سمجھے کہ اللہ تعالیٰ غافل ہے اس چیز سے جو یہ ظالم کر رہے ہیں. اللہ صرف جو ہے ان کو مؤخر کر رہا ہے, ان کے عذاب کو مؤخر کر رہا ہے اس وقت کے لیے جب آنکھیں جو ہے نا خوف سے طاری ہوں گی. تو یہ جو ہے نا یہ ایک بہت زیادہ ایک کنٹینٹمنٹ دیتی ہے آیت ان لوگوں کو جن کے اوپر ظلم ہو رہا ہے, وہ لوگ جو ایمپتھائز کرتے ہیں ان کے ساتھ جن کے اوپر ظلم ہو رہا ہے, اور وہ لوگ جو ظالم ہیں ان کے لیے بھی اس میں بڑی ایک خوفناک جو ہے نا وعید ہے.